بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک خاتون کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کامل کا ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ فرعون کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب ان کے خاوند یعنی فرعون کو ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس ظالم اور بدبخت انسان نے حضرت آسیہ پر کس طرح کے ظلم و ستم کر کے انہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی اور کیسے وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکالیف کا انعام انہیں کیسے عطا فرمایا اور کس مرتبہ و مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں اور ان کی شادی فرعون جیسے ظالم و جابر اور نافرمان سے کیسے ہوئی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم سامعین، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، یہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد سے تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھی اور بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اس لیے صاحب مال بھی تھی۔ بہت سا مال و اسباب ان کی ملکیت تھا اور خدام ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کو ناپسند کرتی تھی، مگر فرعون ان کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا تھا، اور چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے زبردستی آپ کو اپنے عقد نکاح میں لے لیا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے والدین ہرگز اس نکاح سے خوش نہ تھے، مگر چونکہ فرعون نہایت ظالم و جابر بادشاہ تھا اس لیے حالات کی مجبوری کی بنا پر حضرت آسیہ کا نکاح فرعون سے کر دیا گیا تھا۔ فرعون کو مال و دولت کی کثرت و ثروت نے نہایت متکبر بنا ڈالا تھا اور حکومت و سلطنت کے نشے میں بے لگام ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر نہایت ظلم و ستم کرتا تھا، اور چونکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور نہایت ظالمانہ اور حقیرانہ برتاؤ کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ جانوروں جیسا بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا۔ اور وقت اسی طرح گزر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی سرزمین پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور یوں اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں اور ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، اور فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بہت سے معجزات بھی دکھائے مگر پھر بھی وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتا رہا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کو دعوت حق دیتے رہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کر کے، جس دن مصر میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور میلے میں شرکت کے لیے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے، فرعون نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میلے کے دن وسیع و عریض میدان سجایا گیا۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنی بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے تخت پر براجمان تھا، اور سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ہزاروں افراد تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ یہ حق و باطل کا عظیم معرکہ تھا
جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جاہ و جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ اس عظیم معرکہ کا آغاز ہوا اور فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دیں، اور جادو کی وہ لاٹھیاں اور رسیاں یکدم سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر یکدم تمام مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے، اور فرعون اور جادوگر اپنے اس کارنامے پر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم پر ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک خوفناک اژدہے میں بدل گیا، جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر تمام کے تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور ان کے دل ایمان سے منور ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ جب اس عظیم معجزہ کی خبر اور جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایمان کی روشنی منور ہو گئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ فرعون بدبخت کی بیوی بھی تھیں، جس کے ظلم و جبر اور غرور و تکبر کی کوئی حد نہ تھی۔ چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ اگر میرے ایمان لانے کا فرعون کو پتہ چلا تو وہ ظلم و ستم ڈھائے گا، اس لیے اپنے ایمان کو مخفی رکھا اور اپنی عبادات میں مصروف رہتی، اور دل و جان سے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس واقعہ کے بعد فرعون کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی۔ ایک دن خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ ان خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سنا تو فرعون کو جا کر اس خادمہ کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر فرعون نہایت غضبناک ہو گیا اور خادمہ کو دربار میں بلایا اور ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس خادمہ سے پوچھنے لگا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ خادمہ کی بات سن کر فرعون مزید غضبناک ہو گیا، اور فرعون نے حکم صادر کیا کہ خادمہ اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری دیکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور آپ کی بصیرت کو روشن فرما دیا، اور آپ نے دیکھا کہ فرشتہ خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت مزید واضح ہو گئی، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو میں کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ فرعون اسی اثنا میں حضرت آسیہ کے پاس آیا جب وہ اپنے خیالات میں گم تھی، اور اپنے کارنامے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا کہ کس طرح اس نے مسلمان خادمہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر انجام تک پہنچایا ہے۔ کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کے خلاف بغاوت کا علم دل ہی دل میں بلند کر لیا تھا، اس لیے اس کے جواب میں کہنے لگیں کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر فرعون کے اندر غضب و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون میں وہ خادمہ مبتلا تھی۔ اس کے جواب میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جنون نے نہیں آ لیا، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لا چکی ہوں،
جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر اس ظالم و جابر کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون اپنی بیوی کی بات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور گاہے بگاہے آپ کو ایمان سے دور رہنے اور باز رہنے کو کہتا، اور آپ کے والدین کو بلوا کر ان کو دھمکانے لگا کہ اگر آپ کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور میرے مظالم کا شکار ہوگی اور موت کا مزہ چکھے گی۔ فرعون کے خوف سے آپ کے والدین نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں پختہ ہو چکی تھی، اس لیے ان پر اب کسی کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے والدین کو سمجھانے لگیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کا انکار ہرگز نہ کریں گی، کیونکہ وہی ہم سب کا سچا رب ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے طریقوں سے سمجھانے بجھانے کی کوششیں کیں، مگر جب فرعون اپنے تمام حربوں میں ناکام ہو گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرنے لگا تاکہ وہ ایمان کو چھوڑ دیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر تپتی دھوپ میں لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ مگر ان تمام آزمائشوں اور تکالیف کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ذرا برابر فرق نہ آیا، بلکہ مزید اضافہ ہوتا گیا، اور اتنی سخت تکالیف میں مبتلا کرنے کے بعد جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان سے ہٹنے کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، مگر میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میرے ایمان میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب سن کر فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان پر ثابت قدمی پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنی پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر لی اور ہر کوشش میں ناکام رہا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بھاری چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان کو دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے تو چٹان کو اس پر گرا دینا، اور ایمان سے پھر جائے تو یہ میری بیوی ہے۔ اتنے خوفناک منظر میں جہاں ایک طرف زندگی ہو اور دوسری طرف موت، اپنے ایمان پر قائم رہنا نہایت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ایمان پر ثابت قدم رہیں اور نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں، اور دنیا میں ہی انہیں ان کا جنت کے اندر سفید موتیوں والا محل دکھا دیا گیا تھا، اور آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، مگر وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی، کیونکہ جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ پر مقرر فرما دیا تھا، اور فرشتے حضرت آسیہ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی ان کا جنت میں مقام دکھا دیا گیا تھا، جس کا منظر ایسا مسحور کن تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی تمام تر تکالیف کو بھول گئیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جو جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور یہ عظیم مقام ان کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے عطا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں فرمائے گا،
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी ईमान की हलावत नसीब फरमाए और ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की ईमान अफरोज़ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।